قال فرمانے لگے عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم. قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم فرمانے لگے اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل، اتاریے، نازل فرمائیے، علینا، ہم پر، مائدۃ من السماء، مائدہ، دسترخوان، من السماء، آسمان سے. اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے مائدہ نازل کیجئے. تکون، ہو، لنا، ہمارے لیے، عیدن، خوشی کا دن، خوشی کا موقع، لأولنا، ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے بھی، وآخرنا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی. لأولنا وآخرنا، ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی خوشی کا موقع بنے اور خوشی کا دن ہو وہ. ورزقنا وآیتن، اور یہ نشانی ہو، من کا، آپ کی طرف سے، وآیتن من کا، اور آپ کی طرف سے نشانی ہو. ورزقنا، اور ہمیں عطا فرمائیے، وانت، اور آپ ہی، خیر الرازقین، سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں. قال، یہ پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے، یہ سب بنی اسرائیلی تھے. یہود اور نصارہ یہ سب بنیادی طور پر بنی اسرائیل ہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ مجھے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. تو جو ان پر ایمان لائے انہوں نے ایک دن ایک عجیب بات کہی کہ اللہ سے کہیے کہ ہم پر کوئی آسمان سے دسترخوان اتارے، اور ایسا دسترخوان ہو جس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہو، چنا ہوا ہو، مائدہ ہم پر اتارے. یہ بات کل بھی ہوئی. ممکن ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات پڑھے ہوں کہ آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا، تو دل میں خواہش ہوئی ہو، ان پہ اترا ہے تو اللہ پاک ہم پر بھی اتارے کوئی، ہم بھی ایسا آسمانی رزق اور آسمانی کھانا کھائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی فرمائشیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب انہوں نے اپنا مقصد بتایا تو مقصد بڑا ان کا واضح تھا، نیک مقصد تھا. وہ برکت حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ لوگوں کے سامنے گواہ بننا چاہتے تھے، گواہی دینا چاہتے تھے. تو آج کی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست اور دعا کا تذکرہ ہے. قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم فرمانے لگے اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدہ، اتاریے ہم پر وہ مائدہ. مائدہ ایسا دسترخوان جو کھانے سے سجا ہوا ہو، تیار، من السماء، آسمان سے، تکون لنا عیدا، وہ ہمارے لیے. اچھا، یہ بہت سارے جو واقعات قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ میں آتے ہیں نا، ان کا اگر تھوڑا سا پس منظر بھی معلوم ہو نا، پس منظر بھی، تو اس سے بات کا مطلب اور واضح ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ تھوڑے سے تھے، چند لوگ ایمان لائے تھے ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں. یعنی جب تک وہ زمین پر رہے، پھر آسمان پہ اٹھا لیے گئے. آسمان پر اٹھانے سے پہلے چند لوگ ایمان لائے، اور یہ جو چند لوگ ایمان لائے یہ بیچارے بہت ڈرے رہتے تھے ہر وقت، اس لیے کہ حکومت، معاشرہ، یہودی سب ان کے خلاف تھے. اور جس طرح مسلمان شروع میں دار ارقم کے اندر چھپ کر عبادات کرتے تھے نا، یہ اس طرح چھپ کر عبادات کرتے تھے. اور خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں جو پولیس ہے یا وہ ادارے ہیں
یا یہودی ہیں وہ ہمارے خلاف سازش کر کے ہمیں پکڑوا نہ دیں. اپنی طرف سے انہوں نے سازش کر بھی دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی دانش میں پکڑوا بھی دیا اور سزا بھی دلوا دی اپنی دانش میں. اب ادھر ڈر اللہ کے نبی کی محفل میں جانے کا شوق بھی، جان کا خوف بھی، یہ سب کچھ ہے. ایسے میں کبھی کبھی دل کرتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے. ڈگمگانے لگتا ہے آدمی، انسان ہے نا، انسان ہے. قرآن کریم میں ہم کئی جگہ پڑھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام بھی تھوڑا سا کہیں ڈگمگانے لگتے تھے. ہم نے پڑھا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، دو جماعتیں جب کہیں تھوڑا سا وہ ڈگمگانے لگی تھی. یہ ہم نے قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، بڑی تعداد ہے، اللہ کے بڑے سب سے بڑے نبی ہیں. اسی طرح اس زمانے کے اندر بھی ہر وقت دن ڈر میں، رات ڈر میں، خوف جان کا، بچوں کا، سب کچھ. کبھی کبھی دل کرتا ہے کوئی ایسا معجزہ ہو جائے، کمال ہو جائے ایسا کہ یہ سارے ڈر خوف ختم ہو جائیں. ایسا واقعہ کبھی کبھار. تو درخواست کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی. ہم جو پڑھتے ہیں نا واقعات، ہمارے زمانے میں ہے، دنیا میں اس وقت عیسائیت کا غلبہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے تب بھی عیسائیت کا غلبہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. وہاں تو چند لوگ ایمان لائے تھے، صرف چند لوگ، اور وہ چند لوگ اس وقت کی موجودہ دنیا کے نشانے پر تھے. مار دو ان کو، زندہ نہیں رہنے دینا، یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، یہ شر پھیلا رہے ہیں. تو نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کو، نہ سونے کو، نہ سکون سے کہیں بیٹھنے کو، بڑا خوف کی سی زندگی، خوف کا سا عالم. ڈر ڈر کے، چھپ کے، غاروں کے اندر چھپ کرنا اور کھوب کے اندر چھپ کر یہ لوگ عبادات کرتے تھے. اور ایک دو لوگ باہر پہرا دیتے تھے کہیں کوئی آ نہ جائے، اس طرح. تو ایسے میں پھر ایک دن ربنا انزل علینا مائدہ، اللہ سکون کا کھانا بھی پتہ نہیں کب کا نہیں ملا، کوئی آسمان سے سکون کا کھانا اتار دے. تکون لنا عیدا، وہ ہماری عید ہو جائے، وہ تو ہمارے لیے خوشی کا دن بن جائے، ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے بھی اور بعد والے لوگوں کے لیے بھی. وآیۃ منک، اور اللہ آپ کی طرف سے میری نبوت کی اور میری رسالت کی نشانی ہو. ورزقنا، ہمیں عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اللہ آپ سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والے ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی، بے شک میں، منزلھا، اتارنے والا ہوں، علیکم، تم پر. انی منزلھا علیکم، میں تم پر وہ اتارنے والا ہوں. فمن یکفر، بس جو کفر کرے گا، بعدو، اس کے بعد، منکم، تم میں سے. فمن یکفر بعد منکم، پھر تم میں سے جو کفر کرے گا، فانی، تو بے شک میں، اعذبہ، اس کو سزا دوں گا، عذاباً، ایسی سزا، لا اعذبہ، کہ نہیں دی ہوگی میں نے ایسی سزا، احداً، کسی کو بھی، من العالمین، دنیا والوں میں سے. میں وہ معاہدہ تم پر اتارنے والا ہوں. اب ظاہر ہے جب اتنی بڑی علامت اور اتنی بڑی نشانی جو خود مانگی ہے ان کے سامنے ظاہر ہو جائے تو پھر کوئی شک و شبہ کی گنجائش رہتی ہی نہیں. پھر تو اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان اور اللہ کی کتاب پر ایمان حق الیقین کے درجے پہ ہو جانا چاہیے، پھر کوئی شک و شبہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد تمہارے پاس کسی قسم کی ناشکری کا اور کفر کا امکان نہیں رہے گا. ایک چیز اور بھی ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، جب خود کوئی چیز مانگی جاتی ہے نا، خود، پھر اس کا مرتبہ اور ہوتا ہے. ایک اللہ کے انعامات ہیں، اللہ انعام عطا فرمائے، ٹھیک ہے، اور مالک اپنی مرضی سے دے رہا ہے. ایک بندہ خود ڈیمانڈ کرتا ہے، مانگ کر. جب مانگ کر اور ڈیمانڈ کر کے کوئی چیز مانگی جائے، پھر اگر اس کی ناقدری کی جائے، پھر اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں جو اونٹنی تھی، خود مانگی تھی، انہوں نے خود مانگی تھی، یہاں سے اونٹنی نکلے، حاملہ اونٹنی ہو. اللہ نے فرمایا خود مانگی ہے، اب اس کی ناقدری نہیں کرنی، نقصان نہیں پہنچانا، ورنہ تم نہیں بچنے والے. اور یہود نے تورات خود مانگی، اللہ نے فرمایا اب لو، اب عمل کرو.
اس لیے ایک موقع پر جب انہوں نے کہا نہیں ہوتا نہیں ہوتا، اللہ نے کہا ٹھہرو، پہاڑ ان کے اوپر، سر کے اوپر مسلط کر دیا۔ کرتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے خود مانگا، جب خود مانگا ہے نا تو پھر اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے پاکستان خود مانگا ہے، ہم نے پاکستان خود مانگا ہے، یا اللہ آزاد ریاست، آزاد ملک، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، خود مانگا، اللہ سے دے دیا۔ اب جو ناقدری کرے گا نا اس کی، وہ پھر اللہ کی آزمائشوں میں مبتلا ہوگا۔ لا اعذبہ، پھر میں ایسی سزا دوں گا کہ لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ کسی کو میں نے دنیا میں ایسی سزا نہیں دی ہوگی۔ آگے وَإِذْ، اور جب، قال، فرمایا، فرمائیں گے، اللہ، اللہ، اور جب فرمائیں گے اللہ تعالی، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ اَأَنْتَ، کیا آپ نے، قلتا، فرمایا تھا، للناس، لوگوں سے، اَأَنْتَ قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی، کہ بنا لو مجھے، وَأُمِّيَ، اور میری والدہ کو، الہینی، دو معبود، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے کہا تھا؟ قال، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، سبحانک، آپ کی ذات اس سے پاک ہے، ما یکونو، کوئی حق ہی نہیں تھا، لی، مجھے، ما یکون لی، میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا، ما یکون لی، میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا، ان اقولا، کہ میں کہتا، ما، وہ بات، لیس لی بحق، جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں، جس بات کے کہنے کا حق ہی نہیں، کیسے ممکن ہے کہ میں وہ بات کہہ دیتا؟ یہ دنیا عیسائیت کو سنایا جا رہا ہے، قیامت کا منظر، دنیا نہیں، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا تم کہہ سکتے ہو کسی کو غلط فہمی ہوئی، بھائی یہ آخرت کا منظر، قیامت کا منظر ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ نے کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری کیا مجال، ما یکون لی، میری مجال ہی نہیں، ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں۔ ان، اگر، کنت قلتہ، اگر میں نے کہا ہوتا، اگر میں نے کہا ہوتا، فقد، یقیناً، علمتہ، آپ جانتے ہوتے، یا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا آپ جانتے ہوتے، تعلمو، آپ جانتے ہیں، ما، جو، فی نفسی، میرے دل میں ہے، جو میرے دل میں ہے آپ جانتے ہیں، ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسک، جو آپ کے دل میں۔ لیکن میں نے کہا ہوتا نا، اگر کہا نہیں، میرے دل میں بھی ایسی بات ہوتی نا تو آپ جانتے ہوتے، میرے تو دل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی، زبان سے کہنا تو یہ خیال ہے، خیال ہے میرا، قیامت کے مشکل ترین مراحل میں سے ایک مرحلہ ہوگا۔ دیکھیں انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بڑی طویل ایک حدیث ہے، لوگ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع کریں، ہر نبی کہے گا وہ میری زندگی میں ایک واقعہ ہوا تھا، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا، یہاں تو اللہ پوچھ رہے ہیں، یہاں اللہ پوچھ رہے ہیں، اور ساری انسانیت کے سامنے، اور یہ صرف بات یہاں سے شروع نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بات شروع ہوئی تھی کل ہم نے پڑھا تھا، اے عیسیٰ میں نے آپ پر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، آپ کی والدہ پر یہ احسان کیا، ٹھیک ہے، اور یہ انعامات دیے، یہ دیے، یہ دیے، یہ سب کچھ ہوا، اب یہ بتائیے آپ نے کہا تھا لوگوں سے، اربہا خربہا، آپ نے کہا تھا کہ مجھے معبود بناؤ اور میری والدہ کو معبود بناؤ، ہماری عبادت کرو، ہمیں خدائی میں شامل کرو، ہمیں الوہیت میں شامل کرو، باپ بیٹا بناؤ، وغیرہ وغیرہ، آپ نے کہا تھا۔ اب مفسرین کرام نے کچھ واقعات نقل کی یہاں پر، عین ممکن ہے کہ وہ سچ ہوں گے،
کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے اس سوال کی اتنی دہشت طاری ہوگی، اتنا خوف طاری ہوگا کہ نامعلوم کتنا عرصہ عیسیٰ علیہ السلام جواب نہیں دے پائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جواب القا فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پھر یہ جواب دیں گے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میری کیا مجال تھی کہ میں وہ بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں. ان کنت قلتہ، اگر میں نے کہا ہوتا، فقد علمتہ، یا اللہ آپ جانتے ہوتے. تعلم ما فی نفسی، میرے تو دل میں بھی جو بات ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں. ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو آپ کے دل میں ہے میں نہیں جانتا. انک، بے شک آپ، ہاں، انت، آپ ہی، علام الغیوب، سارے غیبوں کو جاننے والے آپ ہی ہیں. آپ ہی عالم الغیب ہیں، آپ ہی علام الغیوب ہیں. ما قلت، نہیں کہا تھا میں نے، لہم، ان سے، ما قلت لہم، میں نے ان سے نہیں کہا تھا، الا، مگر، ما، وہ بات، امرتنی، آپ نے مجھے حکم دیا تھا، بھی، جس کا. ما قلت لہم الا ما امرتنی بھی، میں نے یہ وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. اور وہ کیا؟ ان اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. ربی، جو میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وکنت، اور تھا میں، علیہم، ان پر، شہیدن، گواہ، اور میں اس بات کا گواہ رہا ان پر، ماں، جب تک، دمت، میں موجود رہا، فیہم، ان میں، جب تک میں موجود رہا میں اس بات کا گواہ رہا، میں اس بات کا خیال رکھتا رہا کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، اور میں ان کو یہی پیغام دیتا رہا. فلما، پھر جب، توفیتنی، آپ نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا، کنتا، تو تھے پھر، انتا، آپ ہی، الرقیبہ، نگہبان، علیہم، ان پر، پھر آپ ہی ان پر نگہبان تھے. وانتا، اور آپ ہی، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہید، گواہ ہیں، واقف ہیں، اور آپ ہی یا اللہ ہر چیز سے واقف ہے. بڑا واضح، کوئی جھول نہیں اس کے اندر، کوئی شک و شبہ اور اشتباہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جو صحیح نقطہ نظر، جو حقیقت ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اللہ جنہوں نے کیا وہ قصوروار ہیں. اگلی آیت اس سے بھی سخت ہے، دیکھیے، ان، اگر، تعذبہم، آپ ان کو سزا دیں، ان تعذبہم، اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں، فإنہم عبادک، یہ آپ کے بندے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر عیسائیت جو ہے اس کی تعداد میرا خیال ہے کہ کچھ 4 ارب کے لگ بھگ ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ ان سب پر، ان تعذبہم، اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں، فإنہم عبادک، میں کوئی سفارش نہیں کر رہا، میں کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا، دینی سزا دے، پھینک دے جہنم میں. وَإِن، اور اگر، تغفر لہم، اگر آپ ان کو بخشنا چاہیں، فإنک، تو بے شک آپ، انت، ہاں آپ، العزیز، غالب ہیں، الحکیم، حکمت والے. اگر آپ بخشنا چاہیں تو آپ غالب، فیصلہ آپ کا ہے. سزا دینا چاہیں تو بھی فیصلہ آپ کا ہے، بخشنا چاہیں تو. نصارہ کی اس سے بڑی بے بسی کوئی نہیں ہوگی اس وقت نصارہ کی اس سے بڑی بد نصیبی اور بے بسی کوئی نہیں ہوگی کہ جس نبی پر اگر انہیں کوئی امید تھی، بھروسہ تھا کچھ، آج وہ نبی کہہ رہا ہے یا اللہ پھینکنا ہے پھینک دے جانا. آپ کے بندے بخشنا چاہتے ہیں تو بھی اللہ آپ کا اختیار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پوری رات یہ آیت کریمہ سجدے، نماز کے اندر تلاوت فرماتے رہے. اور یہ عجیب صورتحال تھی کہ قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجدوں میں بھی یہی آیت پڑھتے رہے.
حدیث میں یہی آتا ہے، پوری رات نماز پڑھتے رہے، قیام اور رکوع اور سجدوں کی حالت میں یہی آیت تلاوت کرتے رہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ یہ آیت تلاوت فرماتے رہے پوری رات، بڑا عجیب معمول دیکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتا رہا، تو اللہ پاک نے مجھے یہ بشارت سنائی ہے کہ میں آپ کو آپ کی امت کے حق میں سفارش کرنے کا اختیار دیتا ہوں، سفارش کرنے کا اختیار میں آپ کو دیتا ہوں، اور آپ کی سفارش ہر اس شخص کے حق میں قابل قبول ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب نہیں کیا ہوگا، آپ کی سفارش ہر اس شخص کے حق میں قابل قبول ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ ان تعذبہم، اگر آپ ان کو سزا دیں، دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خدشہ تھا، آپ پڑھ رہے ہیں نا اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں، نہیں یا اللہ، اللہ محمدی، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ ان کو سزا ہو، تو فإنہم عبادک، یہ آپ کے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر آپ ان کو بخشیں، فإنک انت العزیز الحکیم، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں، اللہ کے سامنے۔ اب دیکھا جائے نا یہاں اس ساری گفتگو میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات کر رہے ہیں، اللہ میں بری ہوں، میری طرف جو کچھ منسوب کیا غلط تھا، میں اس سے پاک ہوں، میں بری ہوں، میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اپنے آپ کو بری کر رہے ہیں یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں ہے، اسی لیے قرآن کریم جا بجا کہتا ہے نا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، وہ آنے والا دن ہے نا، اس کے بارے میں ان کو تھوڑا سا آگاہ کریں، لوگوں کو ان کو ڈرائیں، ان کو خبردار کریں، اور پڑھتے رہیں گے ہم مختلف جگہوں پر کہ وہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ اتنا آسان دن نہیں ہوگا، ہنستے کھیلتے ہم چلے جائیں گے، ایسا نہیں۔ قال، اللہ فرمائیں گے، قال اللہ، اللہ فرمائیں گے، ھذا یوم، آج وہ دن ہے، ینفع، جو نفع دے گا، الصادقین، سچوں کو، صدقہم، ان کی سچائی، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، صادقین کو ان کا صدق فائدہ پہنچائے گا۔ صادقین کون ہیں؟ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے احکامات پہ چلے اور اللہ کے نبی یا اللہ کے نبیوں کے احکامات پہ چلے۔ لہم، ان کے لیے، جنات، جنتیں ہیں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ ان نہروں میں اور ان جنتوں میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک، بادشاہت، یا اللہ ہی مالک ہے، السماوات، آسمانوں کا، والارض، اور زمینوں کا، وما فیہن، اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمینوں میں ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے۔ وہوا، اور وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔